مسلمانوں، نکاح کے تعلق سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. رب نے کہا مسلمانوں، رب نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورت سے جس وقت تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں ایک مشرکہ آزاد زیادہ بہتر لگے، لیکن تمہارے لیے خیر کس میں ہے؟ ایک لونڈی ایمان والی ہوگی، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، مشرکہ آزاد عورت میں نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں وہ بہتر لگے، لیکن خیر اللہ کس میں بول رہے ہیں؟ ایک ایمان والی لونڈی. آگے دیکھیے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور اپنی گھر کی عورتوں کو جو توحید پرست ہے ان کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، اگرچہ کہ تمہیں مشرک مرد پیسے والا خوبصورت بہت اچھا لگے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ایک غلام ایمان والا زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیتیں واضح بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مسلمانوں، میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک چھوٹا سا طالب علم، مشائخ کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ میری حفاظت کرے، ریاکاری کے شرک سے بچائے. اللہ مجھے ربی زدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، آمین. میرا ایک دعویٰ سینٹر، رقیہ سینٹر ہے، دار العلاج شفا بالقرآن کے نام سے سکندرآباد میں. اس سینٹر کے ذریعے سے میں لوگوں کا رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہا ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. ہندوستان میں میرے اللہ رب العالمین مجھے جہاں کہیں بھی پہنچا رہے ہیں، میں وہاں پر خطبہ جمعہ یا بیانات وغیرہ کروانا ہوں. اور ایک میرا کام اسی کے ساتھ ہے کاؤنسلنگ کرنے کا کام. فیملی ڈسپیوٹ میٹر ہو، طلاق اور خلع کے مسئلے ہو، پراپرٹی ڈسپیوٹ کے میٹر ہو، لوگ آتے ہیں میرے سینٹر پہ، یا پھر میں ہندوستان میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں تو لوگوں کے مسائل جب سامنے آ رہے ہیں، اس میں سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ طلاق کے مسائل میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے فاتحہ دلانے والے شخص کے گھر میں. لڑکی یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، میں نہیں دلاؤں گی، میں نہیں پکاؤں گی یہ فاتحہ کی چیزیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے. اس ایک چھوٹے سے ریزن کے پیچھے اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے. وہ آخری دم تک اپنے ہی عقیدے پر جو ہے اپنے قدموں کو ثابت رکھتی ہے اللہ کی توفیق سے، تو سبحان اللہ اسے طلاق دے دیا جاتا ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو طلاق. اس مسلمان بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی میرے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم اچھے سے دیکھ لو کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو عمل. سبحان اللہ. تو جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل کی کوئی دلیل ہے یا نہیں، یہ آج ضروری ہے. مسلمانوں سمجھو، مسلمانوں علم حاصل کرو شریعت اسلام کا. جہنم سے بچانا اگر ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 224، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح حدیث سندن متنا الحمدللہ. حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. الحمدللہ.
تو علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو جس سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے وارث بنا سکتے ہیں، وہ علم حاصل کرو مسلمانوں۔ آپ ڈاکٹری کریے، آپ انجینئرنگ کریے، آپ آئی پی ایس آئی ایس کریے انڈیا میں، الحمدللہ، لیکن سب سے بڑا علم جو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنائے گا، وہ علم حاصل کریے مسلمانوں، وہ علم ہے قرآن اور صحیح احادیث۔ آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی میرے نبی پر نازل کردہ شریعت، کیونکہ رب نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ رب نے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ اللہ نے کہا مسلمانوں شریعت اسلام کا علم حاصل کرو۔ ایک طریقہ علم حاصل کرنے کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ نے سبق دیا پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو اسلام کا۔ اور دوسرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو، یہ رب نے کہا۔ تو علم حاصل کرنے کے دو طریقے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے علم حاصل کرو مسلمان۔ اب علم نہیں تھا، طلاق دے دیے۔ ایک بات ہے، لڑکی کر رہی ہے رفع یدین، رفع الیدین کر رہی ہے، رفع یعنی اٹھانا، ید یعنی ایک ہاتھ، یدین یعنی دونوں ہاتھ، رفع الیدین یعنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے کندھوں کے برابر یا کان کے برابر۔ یہ لگانے کی کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن کندھوں کے برابر، حزب من کے بھئی حدیث میں لفظ ہے، کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے قریب، اس برابر۔ یہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا رہے، رفع الیدین کر رہے تکبیر تحریمہ کے لیے، لیکن رکوع میں جاتے وقت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیے، اور پھر تیسری رکعت کو جب اٹھ رہے، دوسری رکعت کے تحیات کے بعد، تشہد کے بعد، تب بھی اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سنت پر عمل کر رہی تھی میری بہن۔ کئی دلائل ہے، رفع الیدین کے ایک نہیں کئی دلائل ہے۔ سبحان اللہ، وہ لڑکی کہتی ہے نہیں یہ سنت کی میں نماز پڑھ رہا ہوں، سنت کے مطابق پڑھنے دیجئے۔ اس کے اور بہت سارے کام تھے جو سنت کے مطابق تھے، سبحان اللہ نہیں۔ طلاق، ایک لڑکی کا طلاق دیکھیے، طلاق کیسے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بیوٹی پارلر چلیے، آئی بروز کٹ کریے، چکنے بنیے، ابورشن کروائیے، اور یہ سب چیزیں نہیں کرے تو اسے طلاق دے دیا گیا۔ اس کے اوپر بہت سارا ظلم بھی ہوا، لیکن طلاق دے دیا گیا، بڑی پلاننگ سے طلاق دیا گیا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آج تم ظلم کرو گے کسی پر، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں اٹھے گا۔ اس نے کہا کہ میرے نبی کی حدیث ہے 4886 نمبر والی حدیث صحیح البخاری میں، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی اس عورت پر جو آئی بروز کٹ کرتی ہے۔ جہاں کے بال نکالنے کا حکم رب نے، رب کے رسول نے شریعت میں دیا، بس وہیں کے بال نکالنا ہے، کہیں اور کے بال نکال کر اپنے آپ کو چکنا نہیں کرنا ہے، نہیں تو لعنت برستی۔ صحیح بخاری حدیث 4886، یہ میرے نبی کی حدیث۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلتے رہیں، تبدیل کرتے رہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ الفاظ؟ معلوم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119، جب وہ وہاں سے پھینکا جا رہا تھا زمین پر ابلیس، تو ابلیس رب سے کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دیتا رہوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تیری خلقت کو تبدیل کرے۔ مردوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ دلیل 5892 صحیح البخاری، خالف المشرکین ووفر اللحا واحف الشوارب، مخالفت کرو مشرکین کی، داڑھیوں کو چھوڑ دو، مونچھوں کو تراشو، میرے نبی نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 260، جز الشوارب، مونچھوں کو کترو، وارخ اللحا، اور داڑھی کو چھوڑ دو، خالف المجوسہ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ حکم کا صیغہ ہے یہاں پر، سبحان اللہ، لیکن نبی کی اتباع تو نہیں کرنا چاہتے، شیطان کی اتباع کرنے کے لیے داڑھیوں کو جو چھل رہے۔ سبحان اللہ، عورتوں کے لیے بھی کہوں گا، مردوں کے لیے بھی کہوں گا، یہ معاشرے کی اصلاح کے ٹاپک پر جو میں کھڑا ہوں، سبحان اللہ،
سمجھو مسلمانوں آج ہمارے درمیان میں کیا ہے. حدیثیں بہت سن رہے جمعہ کے خطبوں میں ایسے پروگرامز میں, لیکن عمل کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بیان تھا الحمدللہ, ماشاءاللہ الحمدللہ کہو, عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ الحمدللہ کہو. مسلمانوں اس لڑکی کو طلاق دیا جاتا ہے. طلاق بہت آسان ہے, طلاق بہت آسان ہو گیا ہے, بس بیٹھے بٹھائے طلاق دیا جا رہا ہے. آج جا کر دیکھیں سول کورٹ سکندرآباد, کرمنل کورٹ نامپلی, چنتا بازار میں جو کورٹ ہے, جا کر دیکھیں ہمارے حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, کیا ہو رہا ہے. 65 سے 70% برقع والوں کا مسئلہ ہے طلاق اور خلع کا, 30 سے 35% نان مسلم کا ہے طلاق اور خلع کا مسئلہ. جا کر دیکھیے, مشاہدہ کریے اپنے شہر حیدرآباد کا. میں ہندوستان کی بات تو رکھ سکتا ہوں لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے بہت سارے واقعات بیان کرنے. کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دیندار لڑکی ملے لیکن اس کی زندگی میں بندر والا میک اپ کرنے والی آنا چاہتی ہے. سبحان اللہ, اور وہ عجیب و غریب ویسٹرنائز کلچر کے مطابق اپنا فیشن کرتی ہے. سبحان اللہ, ارے وہ فیشن کریے جس فیشن کو دیکھ کر میرے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا, ان کا نام دے دیا حمیرہ. اللہ اکبر. کہاں ہیں آج ہم مسلمانوں؟ آج لوگوں کو کیسا چاہیے معلوم؟ کمپلیٹ حجاب میں رہنے والی کیٹرینا کیف چاہیے, ایسی چاہیے آج لڑکی. ایسے ہو گیا نوجوانوں کا معاملہ. اور بہترین دین پر نبی کے طریقے سے چلنے والا بل گیٹ چاہیے لڑکیوں کو. سبحان اللہ. میرے نبی کی حدیث صحیح البخاری 5090, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, 4 چیز کے سبب نکاح کیا جاتا ہے. پہلا خوبصورتی, دوسرا خاندان, تیسرا مال و دولت, چوتھا دینداری. فاظفر بذات الدین, الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کو ترجیح دے کر اب کامیاب ہو جا. تربت یداک, اگر تو ایسا نہ کرے, دین کو ترجیح نہ دے, تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائے. تیرے ہاتھ تربت یداک, تراب کہتے ہیں مٹی کو, تربت یداک الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ہاتھ خاک آلود ہو, مٹی میں مل جائے تیرے ہاتھ. اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. آج دیکھیے زندگیوں میں مسلمانوں کے دین کو ترجیح نہیں دے رہے, پیسے کو, خوبصورتی کو اور خاندان کو. ویل ریپیوٹڈ فیملی ہے, ان کے پورا خاندان جو ہے گورنمنٹ امپلائی ہے, ان کا پورا خاندان کا یہ بزنس ہے اور وہ ہے. سبحان اللہ. بچی MA ڈبل MA ہے, او ماشاءاللہ تبارک اللہ. بچی سائنٹسٹ ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, دین کتنا ہے اس کے پاس کہ اس سے جو اولاد ہوگی ان کی رہنمائی شیطانیت والے راستے کی رہنمائی کرے گی یا ربانی راستے کی کرے گی. یہ دیکھنا ہے مسلمانوں. معاشرے کی اصلاح میرا عنوان ہے. اس میں یہ جو میں ٹاپک لے کر کھڑا ہوں, نکاح مشکل طلاق آسان, یہ دیکھ رہا ہوں, مشاہدہ کر رہا ہوں, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. رو رہی ہیں لڑکیاں, سبحان اللہ. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں, ان کے گھر والے رو رہے ہیں. ظلم کر کے طلاق دیا جا رہا ہے جہیز کے لیے. سبحان اللہ. 4 چیز دیکھو بولے نبی, پہلی خوبصورتی, دوسرا خاندان, تیسرا دولت, چوتھا دینداری. نبی نے کہا دولت دیکھو تو جہیز کے لیے ہی کہا ہوگا نا, جہیز کے لیے نہیں کہا. کائنات کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اگر ہم مسلمان ہماری لڑکیوں کو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے جو میراث ان کے حق میں نکلتی, انہیریٹنس, وراثت, وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے نا, انشاءاللہ اخبار کی خبریں نہیں بنیں گی مسلم گھرانے کی لڑکی ہیں کہ لڑکی خودکشی کر کے جل کے مر گئی. ایسی خبریں نہیں بنے گی مسلمان لڑکیوں کی. جہیز کی وجہ سے یہ ہوا. سبحان اللہ. کیوں کہا نبی نے پہلے خوبصورتی, دوسرے نمبر پہ خاندان, تیسری دولت, چوتھا دینداری. دولت اس لیے دیکھو لڑکی میں, اور لڑکی کو بھی لڑکے میں دولت اس لیے دیکھنا ہے کہ اولاد غنی رہے. لڑکی میں دولت اس لیے کہ اس کے میراث, اس کے وراثت میں, اس کے ترکے میں ماں باپ جو انہیریٹنس چھوڑ کے جائیں گے تو بھائی جو بڑے ہیں یا جو بڑے سرپرست ہیں وہ صحیح طریقے سے شریعت اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے تو الحمدللہ وہ بھی غنی اور اس کی آنے والی اولاد بھی غنی. اس لیے دولت دیکھو میرے نبی, جہیز کے لیے نہیں. ہندوستانی کلچر ہے نا,
تم عمل میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کر شرمائے یہود. صحیح کہا علامہ اقبال نے. آج ہمارا عمل نصرانیوں طرح، برتھ ڈیز وغیرہ. تمدن میں ہنود یعنی ہم کلچر، انڈین کلچر کو فالو کر رہے ہیں. ہنود کا کلچر ہمارے مسلمانوں کے گھر میں ہے. اکبر کی شادی جودھا سے جو ہوئی تھی تب آئی وہ رسم ہلدی اور سنگیت اور وغیرہ کی، لیکن آج مسلمانوں میں سانچک اور منجے اور کیا کیا. سبحان اللہ. ایک دلیل نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح آ سکتی لیکن آپ وہ دلیل نہیں لا سکتے کہ یہ سب چیزیں بھی نکاح سے پہلے کی جاتی تھی شریعت میں صحابہ کے زمانے میں. جی نہیں ہے دلیل. مسلمانوں، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہنود کے کلچر کو اپنانے کی وجہ سے زندگی میں اللہ کا عذاب ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ کہاں ہے زلزلے اور کہاں ہے طوفان، یہ مت سمجھیے، یہ نہیں سمجھیے. اللہ کا عذاب شکلوں میں آ رہا ہے بیماریوں کی. ظالم حکمرانوں کو اللہ ہم پر مسلط کر رہا ہے. مہاراشٹر میں تو ایک چیز بین کر دی گئی، الحمدللہ ہم پھر بھی یہاں ہیں. اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ہم ان نان مسلم تک پہنچ کر دعوت و تبلیغ کریں، اسلام کیا ہے ان کو سمجھائے، تاکہ مسلمانوں کی دشمنی نہ کرے، اسلام کی دشمنی نہ کرے، بلکہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں اور جو ہے یہ خود اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ ایسی توفیق ہمیں دے، آمین. لیکن ہمارا کلچر ان جیسے، انہی سے ہمارے اندر جو ہے پورے اعمال آ رہے ہیں. 4 چیز دیکھنے کو کہا تو فَظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہا. آپ یہ نہ دیکھو خوبصورت ہے یا نہیں، آپ یہ نہ دیکھو، نبی نے کہا، لیکن دین کو ترجیح دو. خوبصورت نہیں ہے الحمدللہ، دولت نہیں ہے الحمدللہ، خاندان نہیں ہے، یتیم ہے الحمدللہ، الحمدللہ، دین ہے، نکاح کر لو. فَظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم دین کو ترجیح دو اور کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا. مسلمانوں آج کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، ایکزیبیشن بنا رہے لڑکیوں کا، اس کو چلا کر دیکھ رہے، اس کو بلوا کر دیکھ رہے، اس کے بال دیکھ رہے، اس کا پورا. سبحان اللہ، کیا ہے؟ ارے اللہ نے پیدا کیا، تمہارے گھر بھی لڑکیاں ہیں. اگر تم آج کسی کی لڑکی کے اندر عیب نکالو گے تو تمہارے گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے ان کا کیسا اٹھنا، یہ بھی سوچو مسلمانوں. آج میری بہنیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی ماں آتی ہے میرے سامنے، بولتی ہے بیٹے کچھ دو میری بیٹی کے لیے پڑھنے کے لیے تاکہ اس کا رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے. ہم کہتے ہیں بس مانگو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کرتے رہے میری بہن، ہم یہ دے رہے ہیں سبحان اللہ ایسی آیتیں پڑھنے کے لیے. کیا 270 نمبر والی حدیث صحیح الجامع کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم کسی شخص کو دیکھ رہے ہو، اس کی دینداری ماشاءاللہ ہے، تم کو اچھی لگ رہی ہے کسی شخص کی دینداری، تمہارے گھر اس کے پاس سے پیغام آیا، دیندار گھر کا پیغام آیا، اور تم نہیں دو گے کسی اور ریزنز کی وجہ سے، نہیں بچی 10th پڑھی ہوئی ہے، بچی تھوڑی موٹی ہے، اور بچی تھوڑی گڈی ہے، اور بچی یہ ہے، بچی وہ ہے وغیرہ، یا لڑکا اتنا نہیں کما رہا ہے وغیرہ، ہم کو جیسا چاہیے تھا بچی کے لیول کا ہونا وغیرہ، وہ دیندار رشتہ تھا، لیکن تم کسی دوسرے دنیاوی چیزوں کے لیے اس کے اندر عیب نکالتے ہوئے نہیں، اس وجہ سے we are cancelling this، ہم کینسل کر رہے رشتہ. اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہے معلوم؟ صحیح الجامع حدیث پڑھ لینا 270. نبی فرمائے دینی رشتہ آیا، دیندار رشتہ آیا، وہ پیغام کو تم نے ٹھکرا دیے، ان قریب تمہاری زندگی میں بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. آج دین کو ترجیح نہیں دے رہے، اور زندگیوں میں دیکھیے مسلمانوں کے کچھ لوگ جا کر دیکھتے ہیں ان کا حمام کیسے ہیں، میری بیٹی یہاں پر آ کے حمام میں رہے، یہ ایسا ہی حمام استعمال کرے گی. سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ نبی نے کہا 4 چیز دیکھو. لوگ جا کے پورے اس کے گھر کا، اس کی بستی کا معائنہ کر رہے کہ یہ کہاں ہے. میرے نبی کے صحابیات خلا میں قضاء حاجت کرتی تھی. خلا اوپن گراؤنڈ، اوپن پلیس کو خلا کہتے ہیں. وہ اندھیرے ہو جانے کے بعد جا کے اوپن گراؤنڈ میں قضاء حاجت کرتی تھی صحابیات. احادیث سے دور ہیں ہم، شریعت کی تعلیمات نہیں پڑھتے ہم، اس لیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں. ٹیلی ویژن سامنے ہے، اس کے اندر سیریل سے بس وہی چیز سیکھے جا رہے ہیں، وہی چیز سیکھے جا رہے ہیں. قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن سیریلز اور فلمز دیکھنے کے لیے وقت ہے. اس نے جیسا پہنا ہم بھی ویسا پہنیں گے، اور وہی چیز ہو رہا ہے.
مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ لوگ میرے بیانات سننے کے بعد کہتے ہیں شیخ آپ ایسا بول رہے ہیں اللہ ہدایت دیں گے، نہیں دیتا اللہ ہدایت۔ سن لو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس وقت تک جب تک آپ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہتے۔ دلیل سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، بے شک اللہ نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہے۔ پلیز چینج یور سیلف، آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ، مضبوط ارادہ کرو، اللہ کی جانب سے ہدایت آئے گی۔ مسلمانوں سبحان اللہ، کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تیاری کر لو مرنے سے پہلے، آخرت کی تیاری کر لو، اور آخرت کی پہلی منزل قبر وہ اندھیر نگری ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں نہ اپنے آپ پر ظلم کرو نہ کسی اور پر ظلم کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہر خطیب جمعہ کے دن اس آیت کو پڑھتا ہے خطبہ کی منبر سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اس اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان مرو۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے ہوئے نکاح کو آسان کر دو۔ اللہ کے قرآن میں بنی اسرائیل سورہ 17 ہے، اس میں آیت ہے، آیت غالباً 27 ہو سکتی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم اگر اہل توحید ہیں الحمدللہ، اور دوسرے مسلمان جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کے گھر میں اپنی لڑکی نہ دو۔ آیت جس سے شروع کیا میں وہ ترجمہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، نہ دو اپنی عورتوں کو مشرکوں کے گھر میں۔ نہیں کسی شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ کرسچین لڑکی سے نکاح کر لے سکتے ہیں، ایسا بھی کہا، سبحان اللہ۔ دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5۔ لیکن جی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس یہ بات تھی، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور بخاری میں حدیث ہے اس آیت کی تشریح میں الحمدللہ، کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاک دامن اہل کتاب سے نکاح کرنا کہا گیا۔ پاک دامن اہل کتاب کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے، ٹرائیون گاڈ میں بلیو کرنے والے یہ لوگ، گاڈ دا فادر ان دا ہیون، گاڈ دا ہولی گھوسٹ، گاڈ دا جیسس، یہ تین نہیں بلکہ ایک ہے، ایسی ان کی جو ہے توحید ہے۔ تو یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر میں نہ ہی مشرکہ کو لاؤ اور نہ ہی اپنے گھر کی عورت ماں دو۔ رب نے کہا اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے الی الجنۃ والمغفرہ، جنت اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے۔ اللہ حکم دے رہے، اللہ از آرڈرنگ اس۔ نہیں کرنا ہے مسلمانوں میں سے ان گھرانوں میں جو مسلمان شرک کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو ان کے ساتھ نکاح میں نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جس کو دے چکے ہیں بس ان کے لیے دعا کرو، یا رب ان کو دولت توحید اور اتباع سنت دے دے تاکہ یہ خود آ جائیں صراط مستقیم پر۔ دعا کرتے رہو بس، لیکن اب مت تو، کیونکہ طلاق ہو رہا ہے، سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی ریزن سے طلاق ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ رب العالمین نے کہا نصیحت حاصل کرو۔ مسلمانوں مہر کے لیے بہت کچھ بولا جا رہا ہے، اچھا جہیز کے لیے بھی جب مانگے چل رہی ہے، قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے خلاف میں جہیز دینا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر، رب نے کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، آگے کہا رب نے یہ لفظ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو رب نے کہا ہم کو اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ جوڑے کی رقم لے کے اسی سے ولیمہ کیا جا رہا ہے اور جہیز پورا لیا جا رہا ہے، نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ہمیں اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرنا ہے، عورتوں کے گھر کا کچھ نہیں لانا ہے۔ جہیز بڑی لعنت ہے، اس کے لیے کتابچے چھپائے گئے، کتابیں لکھی گئی، تحریکیں چلی، لیکن کہاں؟ آج بھی بڑا مسئلہ عجیب ہے، ٹیلی ویژن چینل پر نیوز میں دیکھیے اور اخبارات میں دیکھیے،
بڑا ظلم ہے عورتوں پر. کہیں نہ کہیں خودکشی کر رہے ہیں تو خود مرڈر کر دے رہے لوگ. سبحان اللہ. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندے مرد حضرات اگر مرد بن جائیں گے انشاءاللہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے دور نکل جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. وہ اللہ ہے الغنی، اس سے مانگو. کہو یا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء. کہو اللہ سے، کہو رب سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہو رب سے، اللہ عطا کرے گا. مسلمان مہر جو ہے بڑھا دیا جا رہا ہے بہت کچھ. 2106 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد. عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مہر عورتوں کو بہت بھاری بھاری دینا ہوتا اور یہ چیز اللہ کے پاس تقوی کا باعث ہوتی اور دنیا میں عزت کے لیے ایک سبب ہوتا تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مہر دیتے. لیکن مہر دینا اتنا بڑا نہیں. کتنا دے سکتے؟ کم سے کم 5130 نمبر والی حدیث صحیح بخاری. قرآن بھی مہر بنا تھا صحابی کا. اور 2109 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مہر دیا تھا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا. مہر بھی بڑا چڑھا کے نہ کرو، ظلم ہو رہا ہے ظلم. تم ان سے جہیز مانگو، وہ تم سے مہر بھی ڈیمانڈ کر رہے. نکاح آسان تھا مشکل کر دیا گیا اور زانیہ بن رہی ہیں لڑکیاں. سبحان اللہ. میری وہ بہنوں جو جا کر نکاح کر رہی ہیں کسی نان مسلم سے، سن لیجئے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2083. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. کوئی لڑکی یا کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جا کر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہ جاؤ نان مسلمز کے ساتھ نکاح کرنے. تم جا رہی ہو اور جو مسلمان ہیں نان مسلم لڑکیوں کو جو ہے عاشقیاں کر کے جو ہے اپنے بیوی بنانے کی کوشش کر رہے، اسی وجہ سے تو لو جہاد کا نام دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت ہندوستان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ مسلمان کے پاس نکاح سے پہلے عاشقی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں، نکاح کے بعد ہی محبت کا معاملہ ہے. نکاح کے بعد ہی محبت ہے، نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں. اور وہ لو نہیں ہے، اصل میں وہ لسٹ ہے، LUST لسٹ. مسلمانوں نہ کرو عاشقیاں اور اسلام کو بدنام نہ کرو. تمہارے یہ غلطیاں پہنچا رہی ہے تمہیں پولیس اسٹیشن کی سیڑھیوں پر، کورٹس پر، اور تم مسلمان نام نہاد سبق دے رہے جا کے نان مسلم آفیسرز وغیرہ کو کہ وی مسلمز آر لائک دس. ہم ایسے مسلمان. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان شریعت اسلام کا پابند ہوتا ہے. مسلمانوں خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت تلاوت کیا اس آیت کو پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. رب نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بس نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ لے رہے ہیں، زکات دے لے رہے ہیں، استطاعت حج کو چلے گئے. ایسا نہیں، مکمل داخل ہو جاؤ اور زبان کی حفاظت بھی کرو اور ہاتھ کی بھی. نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ نہ ہاتھ سے. مسلمانوں اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے نام امن کا پیغام ہمیں پہنچانے والا بننا چاہیے، لیکن ہم شر والا پیغام دے رہے اپنے کرتوتوں سے. مسلمانوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. سامنے ایک رہتے ہو، پیچھے دوسرا چہرہ. اٹھاؤ حدیث 4873 سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ نبی فرمائے من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار. جس شخص کے اس دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس شخص کی آگ کی 2 زبانیں کرے گا اللہ.
یعنی منافقت سے بھی ہمیں بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، تو منافقت سے بچنا ہے۔ سامنے واہواہی اور تعریفیں، بد پیچھے انہیں سبحان اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل، منافقت سے بچو۔ جھوٹ بولتا ہے منافق شخص، ایمان والا شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بول کر زندگی برباد کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث 5976 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد جو تیسرے الفاظ نبی بیان کرے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیکا چھوڑ کر نبی آگے بڑھے اور کہتے ہیں الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کہتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبیرہ گناہ بیان کیا، سب سے بڑا گناہ۔ پہلے نمبر پہ شرک کہا، دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کہا، اور تیسرے نمبر پہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہیاں دے کر زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے ظلم نہیں کیا اور کسی سے ہمیں مطلب ہے تو سامنے والے کا طلاق کروانے کے لیے جھوٹی باتیں اور جھوٹی گواہی بول کر لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ جیسے تم سامنے رہو لوگوں کے، ویسے پیچھے رہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت اپنی زندگیوں سے نکالو، نہیں تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقوں کو اللہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈالے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا مسلمانوں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے 6543 صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، الفاظ نبوی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ مسلمانوں میں نبی نے کہا منافقت چھوڑو، دکھاوے میں کچھ اور، پت پیچھے کچھ اور نہیں۔ جیسا امت کے سامنے رہو، لوگوں کے سامنے اچھے بن کے دکھانا چاہتے ہو، لیکن اپنی عورتوں پر، اپنے گھر والوں پر ظلم کرنا جو زندگی میں عام کر لیے ہو، نہ بنو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو، منافقت کو نکالو، کیونکہ اللہ تمہارے دل کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے ظاہر کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اللہ رب العالمین کے آپ بندے بن جاؤ، متقی بندے بن جاؤ، متقین کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہم اصلح احوال المسلمین فی الفلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الفلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الفلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین فی پاکستان، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من النفاق ونعوذ بک من الشقاق، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا یا وهاب اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔